صوبے میں تو 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور 15 سال میں اگر آپ لا اینڈ آرڈر کو دیکھیں گے تو بدترین ہے، آپ تعلیم کا شعبہ دیکھیں گے وہ برباد ہو گیا ہے، صحت کے شعبے کی جھلک آپ کو نواب شاہ میں ٹرین کے حادثے کی صورت میں نظر آ گئی کہ خود مراد علی شاہ جو کہ تقریباً 8-10 سال سے خود حکومت میں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، اور ان کی پارٹی لگاتار 15 سال اور سن 70 سے لے کر 50 سال 55 سال میں 53 سال میں یہی لوگ رہے ہیں حکومت میں تقریباً، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے بے نظیر آباد میں بھی یہ عوام کو فیس نہیں کر سکتے اور بھاگ کر ہیلی کاپٹر میں چڑھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ عوام اب غم و غصہ ہے ان کا بہت شدید، اس لیے کہ آپ پرفارم نہیں کر رہے، لوگوں نے چارپائیوں سے اپنے زخمیوں کو اور اپنی لاشوں کو اٹھایا ہے، اور جب اسپتال گئے ہیں ٹھیلوں پہ اٹھا کر لے کر گئے، اور اسپتال جب پہنچے تو وہاں کوئی بنیادی سہولت نہیں تھی۔ یہ ہے ان کا نواب شاہ جس کو انہوں نے بے نظیر آباد بنایا، اور آپ اگر کاغذوں میں دیکھیں گے تو پتہ نہیں کتنے ارب روپے ہیں جو انہوں نے اس میں لگا دیے ہوں گے نواب شاہ کی ترقی میں، اور اشتہارات کی مد میں جس طرح سے یہ لوگ پیسے لگاتے ہیں، وہ اشتہارات کے پیسے تو ان کی جیب سے نہیں جاتے، نہ پارٹی فنڈ سے جاتے ہیں، وہ تو سارا کا سارا عوام کا پیسہ ہوتا ہے جس کو اربوں روپے یہ خرچ کرتے ہیں اخباروں میں، الیکٹرانک میڈیا میں، پھر اب سوشل میڈیا میں۔ اگر اسی کا حساب ہو جائے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح سے میڈیا خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگرچہ کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، اس لیے کہ ہو نہیں سکتا کہ عوام میں اتنا غم و غصہ اور اس کا ریفلیکشن نہ آئے، اور نواب شاہ میں مراد علی شاہ صاحب نے زبان خلق کو سمجھ لیا، دیکھ لیا، اور انہیں نقار خدائی سمجھنا چاہیے۔ بلاول صاحب نے فرمایا ہے کہ لوگ ہمارا جو ہے نا امیج خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہماری کریکٹر وہ کرتے ہیں ایسیسینیشن یا کریکٹر خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم نے خدمت کی ہے سندھ کے عوام کی، اور اتنی زبردست خدمت کی ہے کہ اب ہم پاکستان میں حکومت کریں گے تو یہ سندھ کے عوام کی خدمت تو آپ کشمور سے کراچی تک ان کی نظر آ رہی ہے، جا کر دیکھیں دیہاتوں کا حال، گوٹھوں کا حال، شہروں کا حال، اور یہ کیپٹل ہے جو 98% ریونیو دیتا ہے سندھ کو، اس کیپٹل کا انہوں نے جو حال کیا ہوا، ہسپتالوں کی حالت دیکھ لیجئے آپ، 15 سال میں پانی کی ایک بوند کا اضافہ نہیں کیا انہوں نے، K4 پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ سکا۔ آپ کے الیکٹرک مافیا یہ وفاقی حکومت میں بھی ہوتے ہیں، صوبائی حکومت میں بھی ہوتے ہیں، وہ مسلط ہے، اور مزید اس کو طاقتور بنانے کے لیے انہوں نے سارے اقدامات کیے۔ 662 ارب روپے کا نادائندہ کے الیکٹرک NTDC کا ہے، 177 ارب روپے کا گیس کا ہے، 50 ارب روپے کا کراچی کے عوام کا نادائندہ ہے، لیکن کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کو مراحت پہ مراحت ملتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر آپ ٹرانسپورٹ دیکھ لیجئے، ان کے اس عرصے میں 382 ٹرانسپورٹ کے روٹ بند ہوئے ہیں، وہی 135 بسیں لا کر 25 روٹس کا افتتاح کر چکے ہیں اب تک، کبھی نیلی، کبھی پیلی، کبھی پنک، کبھی اورنج، مختلف طریقوں سے کلر کر کے اور اشتہار چڑھا کے بس کے اوپر جگہ جگہ افتتاح کرتے ہیں، اور شرجیل میمن صاحب کو کوریج دینا تو فرض ہے، اشتہارات کا تقاضا ہے، تو وہ بولتے چلے جاتے ہیں، لوگ سنتے چلے جاتے ہیں، لیکن عملاً انہوں نے ٹرانسپورٹ کے لیے کیا کیا؟ جو سرکولر ریلوے کا کام تھا، جس کا کوئی میرے خیال ہے 8-10 دفعہ افتتاح ہو چکا ہے اس عرصے میں، اس پہ کام آگے نہیں بڑھا، ماس ٹرانزٹ پروگرام پہ کام آگے نہیں بڑھا، ریڈ لائن انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، اس کا حال دیکھ لیں کہ جو اربوں روپے سے بنائی گئی یونیورسٹی روڈ، اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اور ریڈ لائن کا جو بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی وہ پروجیکٹ جو 120 ارب روپے کا تھا، اس وقت اس کی جو قیمت ہو گئی ہے وہ تقریباً 350 ارب روپے ہو گئی ہے، اور یہ بڑھاتے چلے جائیں گے، تو یہ کس کا پیسہ ہے؟ یہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ اس طرح سے لگائیں گے۔ آپ سوچیں کہ یہ ریڈ لائن، گرین لائن وفاق کا سبجیکٹ تھا، وہ وفاق اور صوبے، آپ دیکھیں کہ اس کا کیا حال ہے، اس میں کتنے لوگ سفر کر پاتے ہیں، اور اس روٹ کے اوپر کتنا بڑا لوڈ ہوتا ہے، تو بغیر کسی پلاننگ کے بھی اور بغیر کسی اہلیت کے، صرف کرپشن اور لوٹ مار کے سوا انہوں نے پرفارمنس ان کی اس پورے 15 سال میں کیا رہی ہے؟